فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت ابو لہب اٹھتا ہے اور اس کی اپنی بدبختی کو دعوت دیتے ہوئے انتہائی گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نعوذ باللہ برباد ہو جائیں، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو اللہ نے اسی لب و لہجے میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، کہ اے ابو لہب میرا نبی تو زندہ و سلامت رہے گا، قیامت تک میرے نبی کا نام چمکتا رہے گا، لیکن تو اور تیری آل اولاد، تیرا مال اور تیری بیوی یہ سب ذلت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے ان سب کو ذلت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابو لہب جب مرا اس کی لاش کو دفن کیا گیا، زمین نے اسے نکال کے باہر پھینک دیا۔ کافروں نے سمجھا کہ یہ حضور کے صحابہ نے اس کی لاش کو نکالا ہے۔ دوسرے دن انہوں نے اور گہرا گڑھا کھودا، اسے اور نیچے کر کے دبایا، زمین اس کے ناپاک وجود کو اور گستاخ رسول کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی، باہر نکال کے پھینکا۔ تیسرے دن اور گہرا گڑھا کھود کر ابو لہب کی لاش کو دبایا گیا، لیکن زمین میں پھر پٹک کے باہر مارا تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ختم نبوت کے منکر کو، نبی کے گستاخ کو یہ زمین بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے انا کفیناک المستہزئین، کہ اے میرے نبی ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے پہلے بھی بدلے لیے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔